ہر بار بلکہ پورا سال آپ کو قرآن و حدیث، تاریخ، حقائق، حالات، واقعات ان تمام کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ ربیع الاول اور میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ لیکن پھر سوال گھوم پھر کے یہیں آ جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ مختصراً سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں کہ میلاد اگر ہے ولادت رسول تو بالکل برحق ہے، کیونکہ ولادت رسول ہے، ولادت ہے تو بعثت ہے، نبوت ہے، اس سے تو انکار ہے ہی نہیں۔ اور یہ عام الفیل جس سال ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اگر میلاد سے مراد میلاد منانا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کب ہوا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور ان کے بعد کے ادوار میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ یہ بدعت بہت بعد میں ایجاد ہوئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار میلاد منانے والے بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب یہ بات مسلم ہے کہ اس عمل کی ایجاد بعد میں ہوئی تو ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی ایجاد آخر کب ہوئی اور اسے ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بدعت کی ایجاد فاطمی دور یعنی 362 ہجری سے 567 ہجری میں ہوئی۔ جسٹ امیجن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، کہاں 11 اور کہاں 362 ہجری، اور پھر 362 سے 567۔ اس عرصے میں ایک گروپ تھا جو اپنے آپ کو فاطمی کہلاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کی آڑ میں مسلمانوں میں پھوٹ، پھر قواریت اور یہودیت کے اعلی کار تھے۔ یہ ان کی ایجاد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عہد رسالت سے کتنا عرصہ بعد کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور 362 سے 567 تک تقریباً چوتھی صدی میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کتنی صدیوں کا یہ فاصلہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کی وفات کے بھی 3-4 صدیوں بعد تک اس نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی تھی، ایسی کوئی رسم ہی نہیں تھی۔ اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج چوتھی صدی سے ہوا۔ سیرت النبی صفحہ ہے 664 اور اس کی جلد ہے 3۔ اس میں آپ یہ پوری تحقیق ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو فاطمی کہلانے والے سیدہ فاطمہ سے نام کی بھی کوئی مماثلت مشابہت نہیں رکھتے تھے، کجا یہ کہ وہ ان کی اولاد یا آل سے ہوں، ہرگز نہیں۔ یہ فاطمی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے ان کی ایجاد کردہ اس بدعت کو بالکل قبول نہ کیا، اور یہ بدعت صرف فاطمی خلفاء ہی تک محدود رہی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 صدیوں تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ 4 صدیوں بعد شروع ہوئی تو لوگوں نے اس کو پہچانا کہ یہ بدعت ہے اور بالکل قبول نہ کیا۔ پھر تقریباً 200 سال یعنی 2 صدیوں کے بعد عمر بن محمد نام کا ایک ملا اور مجہول الحال شخص، جس کے عقیدے اور عمل کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی اس کا حسب نسب، کوئی اتا پتا کچھ معلوم نہ تھا، جیسے کسی نے اس کو لانچ کیا ہو، تو پھر اس نے اس یہودی بدعت کی تجدید کی۔ اور پھر بعد میں ابو سعید ملک معظم مظفر الدین بادشاہ، جو بڑا ہی فضول خرچ، بد اخلاق، لہو و لعب اور گانے بجانے کا رسیہ، خود ناچتا، لوگوں کو نچواتا، اس نے اس بدعت کو مسلمانوں میں رائج کیا، یعنی ملک میں باقاعدہ تقریبات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی تائید میں کچھ جب لکھا جانے لگا تو سب سے پہلے جس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی وہ ایک کذاب، ابو الخطاب بن دہیہ نامی ایک کذاب شخص تھا، جس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ پوری دنیا میں میلاد منانے کے حق میں یہ پہلی کتاب ہے جسے اس کذاب نے تالیف کیا۔ اس مؤلف کو تمام ائمہ نے متفق ہو کر کذاب کہا ہے۔ آپ لسان المیزان جلد 4 پیج ہے 295، اس ریفرنس سے آپ اس شخص کی حقیقت اور اصلیت جان سکتے ہیں کہ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے میلاد منانے کے حق میں
پہلی کتاب لکھی۔ تو اب اس کے بعد جتنے بھی میلاد کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں وہ سب اسی کذاب کے شاگرد، بچے اور چہیتے ہیں۔ ان سب کا باپ یہی ابو الخطاب بن دہیہ نامی کذاب ہے جس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے پہلی کتاب لکھی۔ لسان المیزان 296 کے ریفرنس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدثین کا فیصلہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن دہیہ ائمہ اور سلف کی شان میں گستاخی کرنے والا، بد زبان، احمق اور بڑا متکبر تھا۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن دہیہ اپنی عقل سے فتوے دیتا تھا اور پھر اس کی دلیل تلاش کرنے لگ جاتا، اور جب کوئی دلیل نہ ملتی تو اپنی طرف سے حدیث گھڑ کے پیش کر دیتا۔ اس کا کارنامہ دیکھیں کہ اس نے مغرب کی نماز کا بھی قصر نکالا ہوا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سفر میں بھی مغرب کے قصر 3 فرض ہی ہیں، لیکن اس نے مغرب میں قصر کرنے کی حدیث گھڑی۔ تو میلاد کے حق میں دلائل گھڑنے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روح سے اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ عید میلاد بدعات میں سے ایک بدترین بدعت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر عید میلاد کا حکم نہیں ہے تو ممانعت بھی تو نہیں ہے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ عید میلاد کی ممانعت اور اس کا بطلان قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی یہ دلیلیں دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بعض چیزوں کو عام طور پر باطل قرار دیا گیا ہے اور کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ مثلاً پوری امت کے نزدیک کافر قرار دیے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری امت کا ماننا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے قادیانی کی نبوت باطل ہے، کیونکہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی بھی شامل ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے۔ ٹھیک اسی طرح عید میلاد بھی قرآن و حدیث کی روح سے باطل ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ تو اب اگر کوئی دین میں کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل ہے۔ عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہٰذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں باطل ہے۔ پھر بخاری میں حدیث نمبر 2697 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، یعنی ایسی چیز کو رد کر دیا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ مزید سورہ حجرات کی پہلی آیت دیکھیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی دین میں جس عمل کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں اسے مت کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا قرآن کی اس آیت میں عید میلاد منانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو داؤد کے حوالے سے صحیح حدیث ہے، دین میں نئی چیزیں مت ایجاد کرو، یعنی دین میں جس عمل کا حکم نہ ہو اسے مت کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم دین میں نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث میں عید میلاد سے منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عید میلاد قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل اور ممنوع ہے۔ تو اب یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عید میلاد منانے کا حکم نہیں ہے تو اس سے منع بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کا بطلان اور اس کی ممانعت ثابت ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ لیکن محبت کا طریقہ کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے محبت نہیں کرنی، کیونکہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا
اور محبت تو اطاعت اتباع کا نام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں کرنے کا نام نہیں، کیونکہ جو نیکی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، اور جو آپ نے کی نہیں وہ نیکی نہیں۔ بس یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اب اگر عید میلاد منانے والوں کی بات سنیں تو بیچارے بڑے کنفیوز ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اپنی ہی بات میں جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ عید میلاد منانے والے ایک طرف تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کی ایجاد ہے، یعنی بدعت، لیکن بدعت حسنہ ہے، مگر دوسری طرف قرآن و حدیث سے اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ کتنا کھلا تضاد ہے، کیونکہ اگر اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہیں تو یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ سنت ہے، اور اگر یہ بدعت حسنہ ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے دلائل کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ خود ہی بدعت کہتے ہیں اور خود ہی پھر قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیتے ہیں۔ مطلب اگر قرآن و حدیث میں ہے تو پھر بدعت کیسے؟ اور آپ کے بقول اگر بدعت حسنہ ہے تو پھر قرآن و حدیث میں دلائل ممکن ہی نہیں۔ صرف اسی بات پر غور کر لیں تو وہ تمام دلائل جو میلاد کے جواز میں پیش کیے جاتے ہیں بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات قابل غور ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں عید میلاد کا حکم ہے تو یہ حکم سب سے پہلے کس کو ملا؟ ظاہر ہے صحابہ کو، اول مخاطب تھے۔ پھر سوال یہ ہے کہ صحابہ نے اس حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ نے اس حکم کی نافرمانی کی، تو یہ تو سیدھی سیدھی صحابہ کی گستاخی ہے، ایسا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری یہ بات بچتی ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ حکم موجود ہی نہیں، اسی لیے صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ ماننے سے وہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ جو میلاد کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل دیے جاتے ہیں، یعنی چوری پکڑی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اسے سیدھی سادھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور قرآن و حدیث سے زبردستی عید میلاد کے دلائل کشید کرتے ہیں۔ مثلاً اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، وہ اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کرتے ہیں۔ میلادی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا ان کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ تو اب آپ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پچھلی آیت میں نزول قرآن اور نزول ہدایت کا ذکر ہے، یعنی آیت کا سیاق و سباق تو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے میلاد کا حکم نہ نکالا، صحابہ نے اسے میلاد کی دلیل نہ سمجھا۔ اس آیت میں جس فضل اور رحمت کا تذکرہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد کتاب و سنت کو لیا ہے۔ چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں 5133 کے ریفرنس سے ہے کہ جب عراق کا خراج عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ نکلے اور اونٹوں کو شمار کرنے لگے، یعنی گننے لگے، وہ بہت زیادہ تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اور ان کا غلام کہنے لگا اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یعنی بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جس فضل اور رحمت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ وہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے غلط کہا، ایسا نہیں ہے، اللہ کا جو فرمان ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، یعنی ہدایت، سنت اور قرآن سے خوش ہو جائیں، اس لیے اسی ہدایت، سنت اور قرآن سے خوش ہو، اور یہ ہدایت اور قرآن و سنت تمہاری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ 2 بار فرمایا کہ یہ ہدایت اور قرآن و سنت تمہاری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَهَذَا مِمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو یعنی دیکھیں بظاہر تو یہ بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے،
دشمنوں سے مال کا مفت میں ملنا، خراج اور اسی طرح غنائم وغیرہ. لیکن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. اپنی طرف سے ذرہ سی بھی تبدیلی نہیں کر رہے، مگر ہم مطالب معانی اپنے لے کر پھر اسے دلیل بنا لیتے ہیں، پھر قرآن کا نام دیتے ہیں. پھر اسی طرح غور کریں تو فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونے کا حکم ہے، خوشی منانے کا نہیں. لغت عرب میں فرحت خوشی محسوس کرنے کو کہتے ہیں، خوشی یا جشن منانے کو نہیں. خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا یا جشن منانا یہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور چیز ہے. ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ قرآن سے ہی اس بات کو سمجھیں. سورۃ توبہ میں ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، فرح کا لفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر جانے کے بجائے آپ سے پیچھے رہنے والے خوش ہوئے. فرحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم ان کے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اب اس میں ان کی خوشی منانے کا ذکر تو نہیں ہے. کیا منافقین نے جشن منایا اور ریلیاں نکالی تھی یا دلی خوشی محسوس کی تھی؟ پتہ یہ چلا کہ فرحہ دل میں خوش ہونے کا نام ہے. تو یقیناً ولادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت، یہ مومنوں پر احسان ہے. اس لحاظ سے یہ اگر خوش ہونا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ خوشی منائیں، ریلیاں نکالیں اور اس میں اپنی طرف سے مزید اضافے کرتے جائیں، کیونکہ بدعات کبھی بانجھ نہیں ہوتیں اور ہر سال نئے بچے جنم دیتی رہتی ہیں. تو ایون لغوی لحاظ سے بھی جس آیت کو دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل نہیں بنتی. پھر اگر یہ آیت واقعتاً جشن منانے کی دلیل ہے تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، 6 صدیوں تک اس پر اس طرح عمل کیوں نہ ہوا؟ جھوٹوں کو تو یہ جواب بھی کافی ہے. ہر